بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کتاب مقدس ہے اور عظیم کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام سارے کا سارا بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، اس میں خوشبو بھری ہوئی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کسی خیر اور کسی برکت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے پورے کلام کے اندر، یعنی قرآن کریم کے اندر، کلام الہی کے اندر کئی ایسی آیات ہیں، کئی ایسی صورتیں ہیں جن کو وہ فضیلت حاصل ہے جو قرآن کی دوسری صورتوں کو حاصل نہیں، یعنی انفرادیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کو یا اس صورت کو ایسی انفرادیت حاصل ہے کہ جو دوسری صورت یا دوسری آیت کو نہیں ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، الفاظ کے اعتبار سے نہیں اور حجم کے اعتبار سے نہیں کہ اس کا والیوم بڑا ہے، اس کے الفاظ بڑے ہیں، اس کے کہہ لو کہ جو آیت کا حجم ہے وہ بہت زیادہ ہے، نہیں، فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یہ سوال میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم سے، اپنے ایک غلام سے، اپنے ایک صحابی سے جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے قاری قرآن ہے اور آپ اندازہ کر لیں یہ اس قدر کمال کے قاری ہے کہ ایک بار اللہ نے خود پیارے پیغمبر اسلام سے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابی بن کعب کو کہیں کہ وہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے۔ نبی اسلام نے حضرت ابی بن کعب سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے قرآن سنائے۔ کہا میں؟ کہا ہاں اللہ نے مجھے کہا ہے۔ کہا اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ اندازہ کرو، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اسلام نے ان سے کہا، ان کی کنیت تھی ابو المنذر، اے ابو المنذر کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کا یہ کہہ لے ایک انداز تھا عاجزی انکساری والا کہ وہ فوراً جواب نہیں دیتے تھے، اکثر کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ اے ابو منذر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے اور فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو آگے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت الکرسی ہے، وہ آیت الکرسی ہے جو تیسرے پارے کے پہلے صفحہ کے اوپر موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ یوں ہاتھ مار کے، یوں پنجے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پتہ کیا کہا؟ آپ سوچ نہیں سکتے، میرے پیغمبر علیہ السلام محبت والے کہہ لو انداز میں کہتے ہیں، اے ابو منذر تجھے تیرا یہ علم مبارک ہو۔ اندازہ کر لو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی اور اپنے خادموں کی اور اپنے طلبہ کی، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے حضور کے طلبہ ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، کس طرح حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو اصل ہماری جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ تھی کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اگر یہ آیت الکرسی انسان گھر میں سوتے وقت پڑھ کے سوتا ہے تو صحیح حدیث ہے مسلم کی کہ اس کے گھر کی چوری نہیں ہوتی، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اس کو اپنے وظیفے میں شامل کرنا چاہیے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ کا اسم اعظم بھی ہے۔ اللہ کا اسم اعظم جو ہے 2 بار سورہ البقرہ میں اور 1 بار سورہ آل عمران میں آیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنائیں، فرض نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، گھر سے نکلتے ہیں سفر پہ تو دوران سفر پڑھیں۔ یہ
آیت جو ہے، یہ آیت الکرسی جو ہے ہر اعتبار سے بندے کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، تحفظ مہیا کرتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔